کا لہو میں اس کے اوپر پانی بہاتا ہوں تاکہ پتہ چلے زخم کہاں ہے. میرے محبوب علیہ السلام کا وجود حضرت ابو بکر صدیق نے دھویا تو حضور نے فرمایا علی فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ بھی ساتھ تھیں، سیدہ عائشہ بھی ساتھ. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو ڈھونڈ کر کے لائے. صبر والے نبی کی صبر والی بیٹی، حوصلے والے نبی کی دلیر بیٹی، حسن اور حسین کی اماں آتی ہیں. آتے ہی حضرت علی کہتے پہلے تھوڑی تھوڑی بات پہ روتی تھی، آج فاطمہ کی آنکھ میں آنسو کوئی نہیں آیا. دوڑ کے گئیں، ایک چٹائی جلا کے لائیں اور نبی پاک کے زخم پہ وہ بھری. اس دور میں یہ طریقہ تھا زخم بھرنے کا. بھرتے ہوئے کہنے لگی حضور آپ فرمایا کرتے تھے نا اللہ ہم سے امتحان لے گا، آج رب نے لے لیا، آج امتحان کا وقت ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام کی صاحبزادی، عورتیں، بچیاں، بوڑھے، میرے حبیب پاک نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ زخمیوں کا پتہ کرو. حضرت زیاد بن سکن حضور کے غلام ہیں، بے سدھ پڑے تھے، چور تھا وجود، زخموں تھے. حضرت علی نے انہیں کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کے پاس لائے. کہتے میں نے لا کے انہیں بٹھایا حضور کے قریب، اور نبی پاک احد کے قریب ایک غار کے اندر تشریف فرما تھے. میں نے رکھا تو کہتے پہلے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اب انہوں نے نا اپنے آپ کو گھسیٹا انہوں نے. شیخ محقق نے مدارج کے اندر لکھا ہے گھسیٹا، اور گھسیٹ کے نا تو نبی پاک کے قدموں تک لے گئے اپنے آپ کو، اور پھر اپنی داڑھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی اور نبی پاک کے پیر چومنے لگے. حضرت زیاد بن سکن بڑی مشکل سے لب کھولے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ ہاتھ رکھا اور گردن جھکا کے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، ایک سوال پریشان کر رہا ہے. فرمایا کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ حضور آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ میرے رسول کریم نے فرمایا میں ہی نہیں راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. بس قدموں میں سر تھا، روح پرواز کر گئی، وصال کر گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا جاؤ زخمیوں کا پتہ کرو. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ میدان کے اندر زخمی پڑے. قاضی ایاز فرماتے ہیں صحابہ پہنچے، کہنے لگے چل تجھے حضور نے بلایا. کہنے لگے محبوب سے کہنا میں اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سانس اکھڑتی ہے، میرے کریم کو میرا سلام دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹیڑھی ہو گئی ہے پر میں نے گرنے کوئی نہیں دی. عرض کرنا یا رسول اللہ گردن کٹ گئی ہے پر آقا میں نے جھکنے کوئی نہیں دی. اور مسلمانوں کو میرا پیغام دینا کہ بڑے افسوس کی بات ہے اتنے مسلمان تھے اور کافر نبی پاک تک پہنچ گئے. انہیں جا کے پیغام دینا کہ آج تو تمہارا عذر میرا رب نبی پاک کی وجہ سے معاف کر دے گا، قیامت تک اگر کوئی حضور تک پہنچ گیا تو اللہ تمہیں معافی نہیں دے گا، تمہارا عذر قبول نہیں فرمائے گا، جاؤ میرا پیغام دو. کہتے ہیں یہ لفظ انہوں نے ادا کیے، ان کی بھی روح پرواز کر گئی. میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ یکے بعد دیگرے 70 صحابہ شہید ہوئے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہ غار آج بھی موجود ہے، آج بھی، اب تو بند کر دی ہے. پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو میں نے اس کی زیارت کی تھی. اتنی خوشبو آتی ہے کہ خوشبو سنبھالی نہیں جاتی، دور سے استقبال کرتی ہے وہ میدان احد کی اس غار کی خوشبو. میرے حبیب تشریف فرما ہے اس میں. اب رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چپ کر جاؤ. ابو سفیان بولا، کہنے لگا تمہارے اندر محمد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ خاموش. پھر کہنے لگا ابو بکر ہے؟ صحابہ خاموش. پھر کہنے لگا عمر ہے؟ صحابہ خاموش. علی ہے؟ صحابہ خاموش. ابو سفیان کہنے لگا معاذ اللہ ثم شکر ہے کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دیا. جب یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر للکار کے بولے، فرمانے لگے تیرا تو رب ہی کوئی نہیں، میرا تو رب ہے. فرمایا میرے رسول پاک کی تو بات کرتا ہے، وہی جملہ جو پھر بریلی کے امام دہراتے رہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فرمایا محبوب تو تشریف فرما ہے، رب نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے. ابو سفیان چلا گیا. میرے حبیب میدان پہ نکلے. سیدنا امیر حمزہ شہید بھی کیا گیا تو ہندا نے ناک کان کاٹ ڈالے، مسلح کر دیا. رسول پاک
کہ چچا بھی تھے, ایک لونڈی کا دونوں نے دودھ پیا تھا, بھائی بھی تھے, 6 مہینے عمر زیادہ تھی, کھیلے بھی تھے, پیار بھی بڑا کرتے تھے. میرے رسول پاک کھڑے ہوئے تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. حضرت صفیہ حضور کی پھپھی آئیں بھائی کو دیکھنے, تو فرمایا پھپھی تو نہیں دیکھ سکے گی. تو کہنے لگی محمد مجھے پتا ہے پیار تیرا زیادہ تھا, اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ تیار کرنے کا حکم دیا. جنازے تیار ہوئے تو جناب مصعب ابن عمیر جن کی اماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی, جب کفن ڈالنے لگے نا تو ان کے سر کے اوپر چادر کھینچتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر ڈانپتے تو سر. چھم چھم میرے نبی کی آنسو برسے. حضور نے فرمایا دیکھ اس شخص کے پاس کپڑے ختم نہیں ہوتے تھے, آج کفن کا جوڑا بھی پورا نہیں, لیکن نبھا کے گیا ہے. کیا کر کے گیا ہے؟ نبھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پرے آؤ سدا جانیے جس دا توڑ چڑھے, نبھا کے گیا ہے. اب فرمایا کو یہ نہ سمجھے لباس نہیں مل رہا, تم قبر کی مٹی صحیح کرو گے اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرما دے, جنت کا لباس میرا رب دے گا. حضرت ابیر حمزہ کا حضور نے جنازہ پڑھا. صحابہ کہتے 70 بار نبی پاک نے جنازہ پڑھا. ہر سال حضور شہدائے احد پہ جاتے, صدیق اکبر جاتے, فاروق اعظم جاتے, عثمان غنی جاتے, اور سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں تو جا کے شہدائے احد کو سلام کہتی تھی تو حضرت حمزہ مجھے جواب بھی دیا کرتے تھے, مجھے جواب بھی دیتے تھے. میرے نبی پاک ہمیشہ مزارات احد پہ جایا کرتے. جنگ سے واپسی ہوئی, مدینے میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. صحابہ کہتے ایک جوان عورت, نہ زیادہ بچی نہ زیادہ بوڑھی, رستے میں ملی. ایک صحابی نے بھاگ کے اس کو بتایا کہ بی بی فکر نہ کرنا, شہید کے لیے جنت ہے, تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. ماں ہے ماں, جوان بیٹا چلا گیا. کہنے لگی بیٹے کی چھوڑو, مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. چھوڑو بیٹے کی, چھوڑو بتاؤ محبوب کی حالت کیسی ہے. چند قدم آگے بڑھی تو ایک اور شخص آیا, کہنے لگا بی بی صبر کرنا, تیرے سر کا تاج تیرا شوہر جنگ میں چلا گیا. کہنے لگی چھوڑو بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال, نبی پاک کا. مجھے تو کسی نے بتایا تھا, میں تو دوڑ رہی ہوں, میرے نبی کا کیا حال. پھر آگے بڑھی, ایک اور شخص ملا, وہ کہنے لگا بی بی بیٹیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے پر تو صبر کر, تیرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا, حوصلہ کرنا. کہنے لگی میرے حوصلے بڑے جوان ہیں, مجھے بیٹے شوہر اور باپ کے بارے میں نہ بتاؤ, مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے, میرے رسول کا حال بتاؤ, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ حضور کا حال کیا. وہ صحابی کہنے لگے نبی پاک خیر سے ہے. کہتے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, اگر مصطفیٰ خیریت سے ہے تو کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت ہی نہیں, کوئی پریشانی میرے لیے پریشانی. میرے دوستوں میدان احد کے اندر صحابہ کی جانشاریاں, وفاداریاں, صحابہ کے رنگ, صحابہ کے انداز. حضرت عمر بن جموع کی بیوی نے ان کی لاش کو ڈالا اونٹ پہ, کہنے لگی حضور باقیوں کو دفن کر دیں, میں اپنے شوہر کو مدینے جنت البقیع میں دفن کروں گی. فرمایا لے جا. وہ کہتی ہے میں نے گھوڑے اونٹ کے اوپر رکھ کے نا لاش, تو میں نے موڑنا چاہا تو مدینے کی طرف مڑتا ہی نہیں اونٹ, مارا بھی کھینچا بھی اونٹ مڑتا ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ مدینے نہیں جاتا. حضور نے فرمایا گھر سے نکلتے دعا کیا کی تھی. عرض کرتی ہوں حضور گھر سے نکلنے لگا تو دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مولا مجھے جہاد کے لیے بلایا ہے تو واپس گھر نہ بھیجیو, اللہ مجھے شہادت کی مولا مرزقنی شہادتن فی سبیلک, یا اللہ مجھے لوٹا کے نہ بھیجنا, نبی پاک کی قیادت میں میں شہید ہو جاؤں تو بڑی بات ہے, میں پلٹنا نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا تو دنیا کے سارے جانور بھی اکٹھے کر لے, اس کو واپس لے کے نہیں جائیں گے, یہ دعا مانگی تھی میرے رب نے قبول کر لی, یہ جائے گا نہیں. صحابہ کہتے ہیں نکلنے لگے تو حضرت صدیق اکبر جیسے ٹھنڈے مزاج آدمی تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں کافر ہلاک ہو جائے, حضور دعا کر دیں یہ بے ایمان تباہ ہو جائے, میرے نبی کے دانت شہید کرنے والے.
میرے محبوب کو پتھر مارنے والے انہیں صفحہ ہستی سے اللہ مٹا دے، دعا کریں۔ حضرت علی بھی کہنے لگے حضور ٹھیک ہے کریں دعا ان کے لیے۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، خون سے بھرے ہوئے ہاتھ، زخموں سے چور چور دل، میرے نبی کے منہ مبارک سے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، دعا فرمائی، بخاری کی دعا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دعا میرے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، رب اغفر قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا واہ تیری دعا پہ قربان جائیں، رب اغفر قومی، میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ یہ جتنے آئے تھے نا مجھے مارنے ان کی بخشش کر دے، یا اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے جانتے ہوتے تو کبھی یہ کرتے نہ، سونیا زخمی زخمی تیرا دل کر دیا، لہو لہو تیرا بدن کر دیا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور جناب علی فرماتے اس دن تو غصہ تھا نا، لیکن ہم نے نبی پاک کی دعا کا رنگ دیکھا جب خالد بن ولید نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے مصطفیٰ کی دعا کا رنگ دیکھا جب اکرمہ بن ابو جال نے کلمہ پڑھ لیا، اور ہم نے دعا کا رنگ دیکھا جس دن ہندا اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستو جنگ احد بتلاتی ہے کہ صحابہ اپنے محبوب کے کتنے فدائی تھے، کتنے جان دینے والے تھے نبی پاک پر، کتنے اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے رسول پاک کے نام پر، اور بتلاتی ہے جنگ احد کہ ابھی مسلمان کو کہیں ناکامی ہو تو اسے چھپ نہیں جانا چاہیے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، کامیابیاں ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر وقتی طور پہ آج مسلمان پریشان ہے تو مسلمان غم نہ کریں، انشاءاللہ اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی بولیے خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے دوست جد و جہد پیدا کر، جنگ احد بتلاتی ہے۔ پھر میرے نبی پاک نے یہ نہیں کہا ہار گئے شکست ہو گئی تو اب واپس آ کے ایک دفعہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا اندر رہ کے، یہ نہیں فرمایا، درد لے کے آئے۔ ہر سال وہ درد میرے نبی کو محسوس ہوتا رہا، لیکن میرے رسول پاک نے پھر فرمایا خندق کی تیاری جم کے کرو، خندق آئی تو جم کے تیاری کی، فتح ہوئی، تبوک میں فتح ہوئی، چند سال گزرے تو اللہ نے فتح مکہ بھی عطا فرمائی، نیا جذبہ نیا۔ اگر وقتی طور پہ مسلمانوں پہ کڑا وقت آیا ہے، عراق میں، ایران میں، لیبیا میں مسلمان پریشان ہوئے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم حوصلہ ہار جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، جد و جہد جاری رکھیں گے، بڑی سوچ کر کے، بڑا حوصلہ کر کے، ہم ایک ایک دو دو 10 لوگوں کی تربیت کر کے ہم اسلام کی اصل تعبیر لوگوں کو بتلاتے رہیں گے، اپنے حصے کا چراغ ڈال کے دیا روشن رکھیں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب یہ دیا پوری دنیا میں پھر سے اجالا کر دے گا، یہ جھنڈا پوری دنیا میں پھر سے بلند ہو جائے گا۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا